نجومی سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کی بارگاہ میں سوال پیش ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ کاہنوں یعنی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں اور جوتشیوں یعنی نجومیوں سے ہاتھ دکھلا کر برا یا بھلا دریافت کرنا کیسا ہے؟ یہ ہاتھ دکھاتے ہیں پامسٹ وغیرہ کو، جو پامسٹری کرتے ہیں ان لوگوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں، یا ستاروں کے جو احوال معلوم کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال ہوا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اس کی صورتیں ہم انشاءاللہ وہ الگ الگ صورت بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، جواب پہلے سن لیجئے، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا برا بھلا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، تو کفر خالص ہے۔ پہلی صورت کہ جب جو نجومی بتا رہا ہے اس کے حق ہونے کا یقین ہے تو یہ کفر ہے۔ نجومی جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، یہ جو ستارہ شناس ہے جو بتا رہا ہے بالکل صحیح بتا رہا ہے، اگر اس کے حق ہونے کا دل میں یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو یہ کفر ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی کو حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پس تحقیق اس شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ تو پہلی صورت تھی جو کفر جب نجومی کے بتائے کا یقین ہو کے درست کہہ رہا ہے۔ دوسری صورت، اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو مگر میل و رغبت یعنی خواہش کرنے کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی پہلی صورت تھی یقین کامل ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اب دوسری صورت ہے یقین کامل نہیں ہے لیکن جو قلبی میلان ہے، رغبت ہے، وہ بہت زیادہ ہے، یار یہ لوگ بہت سی باتیں درست بتا دیتے ہیں، یہ میل ہے، رغبت ہے، چلو پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ اگر قلبی میلان کے ساتھ ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلی صورت جب اس کے بتائے کے حق ہونے کا یقین تو کفر، دوسری صورت کہ جب اس سے قلبی میلان اور رغبت یعنی دل کی خواہش کے ساتھ پوچھے تو اب یہ پوچھنا گناہ کبیرہ۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اعلیٰ حضرت نقل فرمائی، اسی کو حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی مذاق کے طور پر ہو، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث و مکروہ و حماقت۔ اگر بطور ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث و مکروہ و حماقت، عبث بیکار، مکروہ ناپسندیدہ، حماقت نادانی۔ اور چوتھی صورت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے ارادے کے ساتھ ہو تو حرج نہیں۔ اگر نجومی سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کو میں عاجز کر دوں گا، یہ درست بتا ہی نہیں سکتا، تو اب اس ارادے کے ساتھ پوچھے تو حرج نہیں۔ اب 4 چیزوں کا پتہ چلا کہ نجومی جو بتا رہا ہے پہلی بات یہ حق ہے بالکل یقین کے ساتھ، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اس صورت میں یہ کفر۔ دوسری صورت ہے قلبی رغبت ہے، میلان بہت زیادہ ہے، یہ لوگ اکثر دوست باتیں بتا دیتے ہیں، آؤ پوچھتے ہیں یار کوئی مستقبل کا پتہ چل جائے گا۔ اب اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ بطور وہ ہنسی مذاق کے ہو تو یہ عبث بیکار اور یہ بھی مکروہ، وہ مکروہ تحریمی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم کراہت والا فعل ہے۔ اور چوتھی صورت ہے اگر عاجز کرنے کی نیت سے ہو تو پوچھنا، یہ پوچھنے میں حرج نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ذہن میں رکھیے گا، جو چوتھی صورت بیان کی گئی اس کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس پر عمل کی کوشش بھی کی جائے، بلکہ اس صورت میں بھی نہ جانا ہی بہتر ہے۔ خصوصاً کمزور یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو جو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک لفظ جو گیا بقصد تعجیز یعنی عاجز کرنے کے لیے کسی نجومی کے پاس گیا، ان لوگوں کو تکے بھی لگ جاتے، شیطان مطلب ان کی جو معاملت کرتا ہے بہت سے قائل اور ان معاملات کے اندر وہ شیطانی معلومات کا دخل ہوتا ہے۔ اب وہ آ کے اس کو بات بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے 100 میں سے 10%، 20%، 30% درست ہو جائے۔ اب یہ گیا تو بقصد تعجیز تھا لیکن نجومی کا تکا صحیح لگ جائے، جس کے نتیجے میں اب پہلے یقین تھا کہ نجومی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باطل ہونے کا ہو سکتا ہے کہ جو اعتقاد ہے اس میں کمزوری واقع ہو جائے، اب ہو سکتا ہے دوبارہ چلا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور تکے لگے اس کے درست، پھر مزید جو یہ یقین تھا کہ یار نجومی